السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة بن حسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ ہمارا درس جو ہے وہ کس کا ہے؟ کتاب الامثلہ۔ کتاب الامثلہ، امثلہ کس کی جمع ہوتی؟ مثال کی، یعنی مثالوں کی کتاب۔ ہم یہاں پہ مثال دے کے سمجھیں گے۔ ہم نے گردان پڑھی تھی فعل ماضی کی، مصدر سے ہم نے فعل ماضی بنایا تھا۔ فعل ماضی کی ہم نے گردان پڑھی تھی، وہ کیا تھا؟ ضرب، ضرب نہیں ہے، ضرب، ضربا، ضربو، پھر کیا تھا؟ ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربنا یا ضربنا، یہاں ضربنا وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہاں ضربنا نہیں پڑھنا بلکہ ضربنا، ضربنا۔ اچھا، یہ 6 سیغے تھے۔ اور مصدر کیا تھا کہ الکتابت بھی تھا، کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ اس کے بعد الدخول مصدر تھا، دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا۔ داخلہ یعنی داخل ہوا وہ ایک مرد، داخل ہوئے وہ دو مرد، داخل ہوئے وہ 3 مرد۔ دخلہ سے داخل ہوئی وہ ایک عورت، داخل ہوئی وہ 2 عورتیں، داخل ہوئی وہ سب عورتیں۔ اب یہ سیغہ کیا تھا؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مونث غائب، تثنیہ مونث غائب، جمع مونث غائب۔ یہاں پہ جمع اور ہماری زبان میں جمع اور واحد ہوتا ہے خالی، لیکن یہاں پہ واحد، تثنیہ، جمع 3 ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب یہ آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے تجزیہ و ترکیب، کیونکہ ہم نے ساتھ میں کرنا تھا۔ ضرب، اب یہ ضرب کیا ہے؟ کہ ضرب فعل ہے، فعل یعنی مارنا فعل ہوتا ہے۔ تو ضرب یعنی مارا اس ایک مرد نے۔ کیا کیا؟ کون سا کام کیا اس نے؟ مارا۔ بھائی اس نے کون سا کام کیا؟ کھایا۔ اس نے کون سا کام کیا؟ پڑھا۔ اس نے کون سا کام کیا؟ وہ فلاں سے گیا۔ یہ سب فعل ہیں۔ تو ضرب فعل، ہم نے کیا کہا تھا؟ جہاں پہ بھی فعل ہوگا وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ فاعل کی۔ ایک فاعل ہونا ضروری ہے۔ اور فاعل کیا ہے اس کا فاعل کہتے ہیں ہوا ہے، تقدیر میں ہوا ہے، اس کے اندر ہوا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے، ہوا ہے اس کا فاعل ہے۔ آپ کی مرضی فاعل ہوا کو کر کے رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہوا کیا ہے؟ اس کا فاعل۔ فعل اور فاعل مل کر دونوں جملے فعلیہ۔ ہم نے کہا تھا جملے کی 2 قسمیں، ایک جملے اسمیہ، ایک جملے فعلیہ۔ تو یہاں پہ جملے فعلیہ یہ کیسے یعنی کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جملے فعلیہ ہے؟ کہ اس لیے کہ شروع میں فعل آیا ہے۔ اگر شروع میں فعل آئے تو جملے فعلیہ ہوتا ہے، اگر شروع میں اسم آئے تو جملے اسمیہ ہوتا ہے۔ یہ جملے فعلیہ ہے کیونکہ یہاں پہ فعل ہے۔ ضرب، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضرب ہے۔ دیکھیں فعل کبھی بھی تثنیہ جمع نہیں تھا، فعل مفرد ہی ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں تھا۔ تثنیہ اور جمع جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، فاعل کی وجہ سے صیغہ تثنیہ اور جمع وغیرہ بنتا ہے۔ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ فعل۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہے۔ فاعل کہاں ہے؟ یہ الف، یہ جو الف ہے یہ الف کون سا ہے؟ الف تثنیہ کے لیے، تثنیہ کے لیے یہ الف ہے، تثنیہ کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اب یہاں پہ فعل اور فاعل مل کے جملہ کون سا بن گیا؟ فعلیہ۔ یہ جملے فعلیہ بن گیا، صحیح؟ یہ جملے فعلیہ کیوں؟ کیونکہ شروع میں فعل ہے، اسم ہوتا تو جملے اسمیہ بنتا، یہ فعل ہے۔ یاد رکھیں جملہ کبھی بھی ایک لفظ سے جملہ نہیں بنتا، حتیٰ بعض اوقات 2 لفظوں سے بھی کیا ہے؟ جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملہ بنتا ہے کہاں پہ؟ جہاں پہ کسی چیز کی معنی تمام ہو، مکمل ہو، وہاں پہ جملہ بنے گا۔ مثلا عبداللہ، یہاں پہ کتنے لفظ ہیں؟ 2، ایک یہ دوسرا یہ، 2 لفظ ہیں، 2 لفظ مل کے بھی جملہ نہیں بن سکتا۔ بھائی عبداللہ ابھی کیا ہے؟ عبداللہ کو عبداللہ آیا، گیا، پڑھا، اس نے کیا کیا؟ بس یہاں پہ کیا؟ ذہب،
ذهب عبداللہ، عبداللہ گیا. اب یہ جملہ پورا بن گیا. یہاں پہ 3 الفاظ ہیں لیکن 3 الفاظ سے پورا جملہ بن گیا. تو جملہ یعنی کیا؟ جملہ یعنی ایک ایسا کلام، ایسا جملہ جس کا معنی تمام ہو، معنی مکمل ہو. ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جس کے بعد خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی سوال کی گنجائش نہ ہو. مثلا عبداللہ، یہاں پہ سوال کی گنجائش تھی کہ بھائی کیا ہے عبداللہ کو، مریض ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیا ہے. لیکن جب ہم نے کہا ذهب عبداللہ، عبداللہ گیا، تو ابھی سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ضربت، ضربت ہم تھوڑا نیچے کر کے لکھیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. ضربت، ضربتا، ضربنا. صحیح. اب ضربو کا تجزیہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تجزیہ وہی بالکل اسی طرح فعل، اور یہ واو یہ کیا فاعل ہے. واو جمع کی علامت ہے. الف کس کی نشان تھی؟ تسنیہ کے لیے تھا. اور واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے. یہ فاعل ہے. یہ فعل اور فاعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. سوال یہ کہ جملہ فعلیہ کیوں بنا؟ اسمیہ کیوں نہیں؟ کیونکہ فعل ہے. جہاں پہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ، جہاں پہ اسم ہے تو وہاں وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور ضربت کی ترکیب کیا ہے؟ ضربت فعل. ابھی یہاں پہ اس کا تا فاعل نہیں ہے. یہاں پہ الف فاعل تھا، واو فاعل تھا. یہاں پہ تا فاعل نہیں ہے، بلکہ تا فقط نشانی مونس کی، خالی مونس کی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے اور یہ مونس کا صیغہ ہے. بس مونس کی نشانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس کے اندر ضمیر ہے. جس طرح یہاں پہ ہوا تھا، یہاں پہ ہی ہے. مونس کے لیے ہی آتا ہے، مذکر کے لیے ہوا ضمیر آتی ہے. ضمیر میں آپ کو بتا دوں، ہوا استغفر اللہ، ہم نہیں بلکہ ہوا. یہ ہوا یہ مفرد کے لیے ضمیر ہے، مفرد مذکر کے لیے. ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر کی. مونس میں بھی یہی آتا ہے. ہم جمع مذکر، ہی واحد مونس. ہما یعنی مذکر مونس دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے. ہما یہ تثنیہ مونس، اور یہ ہن یہ جمع مونس. اب یہاں پہ جو بھی ضمیریں ہوں گی، مرفوع کی ضمیر اس طرح ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ مرفوع کون سی ضمیر ہوتی ہے، مجرور کون سی ہوتی ہے، تو منصوب کون سی ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ پڑھیں گے. تو اس کا کیا ہے؟ فاعل. یہ کیا بن گیا اس کا؟ فاعل. یہ جملہ فعلیہ. ضربتا بالکل اس کی ترکیب ضربا کی طرح، فعل اور الف فاعل، تا نہیں الف، خالی الف فاعل. اور یہاں پہ ضربنا، ضرب یہ فعل اور نہ کیا ہے؟ فاعل. نہ جمع کی علامت ہے، جمع مونس کی، اور یہ فاعل ہے. یعنی یہاں پہ بھی وہی فعل و فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملہ ہے فعلیہ. صحیح. یہ جہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. یہ ترکیب سیکھنا ضروری ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پہلے عوامل پڑھ لیں، ہدایہ پڑھ لیں، سمجھیہ پڑھ لیں، یا نہ کی کوئی کتابیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ ترکیب کریں. نہیں، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، فلاں فلاں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم فقط نام پڑھیں گے. میرا نظریہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی دو کلمے بھی آ جائیں، دو کلمے یعنی دو لفظ بھی آ جائیں، تو وہاں سے تجزیہ ترکیب شروع کر دینا چاہیے. یہ تھی ترکیب. ایسا ابھی ایک کچھ سیگے ہیں، آگے پڑھیں گے. وہ آگے کیا ہے؟ فعل ماضی کے کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ فعل ماضی کے 14 سیگے. فعل ماضی کے 14 سیگے ہوتے ہیں. سیگا
اب سیگے کیا سیگا، اب سیگے کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو شکل کہہ سکتے ہیں آپ، شکل کہیں، شکل کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں، یہاں پہ سیگا کہتے ہیں. تو سیگے، تو پہلے سیگا کیا، پہلا کیا تھا، پہلا ضرب. اب یہاں پہ تسنیہ تھا 2، یہاں پہ تسنیہ سیگا تھا تو 2، جمع کا 3 تھا، پھر مونس کا تھا، صحیح، یہ 4، یہ 5، یہ 6 جو ہم نے پڑھ لیے 6 سیگے، وہ آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھ لیا. ابھی جو سیگا ہے وہ کیا ہے، 7واں. 7واں سیگا کیا ہے، ضربت. کہ ضرب فعل ہے، اتہ ہے اس کا فاعل ہے، ضربت. آپ نے آج جو سیگا پڑھا وہ کیا ہے، ضربت. اب یہ کہ ضرب، تو بہتر ہے کہ یہ نیچے لکھے کیونکہ آگے لکھنا آسان نہیں ہو جائے. ضرب تما، یہ تما، ضرب تما، ضرب تما نہیں ہوگا، یہاں ضرب تما نہیں ہوگا بلکہ ضرب تما ہوگا. نو، ضرب تم، یہ ضرب تم، یہ تنوین اس کی ہے، صحیح. اب یہ بالکل اسی کی طرح ہے. اب اس کی طرح یہ غائب کے سیگے تھے، اب یہ مخاطب کے سیگے ہوں گے. وہ کہ یعنی مارا، مارا تو ایک مرد نے، مثلا مارا تو نے، تو یہاں پہ ہم کہیں تو ایک مرد. ایک مرد ہم اس لیے کہتے تاکہ پتہ چلے کہ سیگا کس چیز کا ہے، منفرد کا ہے یا جمع کا ہے. تو ایک مرد نے، واحد، واحد مذکر، اوپر غائب تھا ابھی مخاطب، واحد مذکر مخاطب. دوسرا ضرب تما یعنی مارا تم 2 مردوں نے، صحیح. یہ کیا ہوا، تسنیہ، کیونکہ واحد کے بعد عربی میں تسنیہ آتا ہے، جمع ڈائری نہیں آتا، تسنیہ اس کے بعد جمع آتا ہے. تسنیہ مذکر مخاطب. مخاطب، مارا تم 3، یا سب کہیں تو بہتر، 3 یا 3 سے زیادہ، یعنی سب. تم، سب سے مراد 3 یا 3 سے زیادہ، سب مردوں نے. یہاں کیا ہے، تسنیہ، تسنیہ کے بعد کیا آتا ہے، جمع. پھر یہ وہی جمع مذکر مخاطب، صحیح. ابھی 10 کیا ہے، ضربتے، ضربتے، مارا تو ایک عورت نے. اب یہ کیا، بالکل اسی کی طرح ہی، صرف مذکر کی جگہ پہ مونس آئے گا. یہ باقی بالکل شکل وہی ہے، یعنی واحد مؤنث، مؤنث میں واو کے اوپر حمزہ دینا ہے، مؤنث مخاطب، صحیح. ابھی 11 ضرب، بالکل ضرب تما، جس طرح یہاں پہ تھا ضرب تما، یہاں پہ ضربتا ہے اور یہاں پہ ضربتے، بس یہی فرق ہے. باقی ضرب تما یہی، یہ بھی ضرب تما، یعنی مارا تم 2 عورتوں نے. تسنیہ، واحد کے بعد کیا آتا ہے، تسنیہ مؤنث مخاطب، صحیح. اب یہ 12 سیگا، 12 سیگا کون سا ہے، 12 ضرب تن. اب یہاں پہ ضرب نہیں ہوگا بلکہ ضرب تن، نون پہ تشدید، شد ہے، نون پہ شد ہے. ضرب تن یعنی مارا تم سب عورتوں نے. یہ کیا بنے گا، واحد کے بعد تسنیہ، تسنیہ کے بعد جمع، جمع مؤنث مخاطب، صحیح.
ابھی کتنے سے 6 سیگے ہم نے کل پڑھے تھے اور 6 یہ آج ہم نے پڑھ لیے. یعنی یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے؟ ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربن، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن. اب یہ سیگے آپ نے بالکل حفظ کرنے ہیں. ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربن، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن. باقی باقاعدہ 2 سیگے بچتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. تو یہاں پہ یہ سیگے آپ نے یاد کرنے ہیں. ابھی مصدر کتنے دیے تھے ہم نے؟ مصدر تقریباً 5 مصدر تھے. دخل دخلا دخلوا، دخلت دخلتا دخلنا، دخلت دخلتما دخلتم، دخلتے دخلتما دخلتن. تو یہ بھی اسی طرح آپ نے بناتے رہنا ہے. آج ہم تقریباً 3 ہم مصادر کا اضافہ کرتے ہیں. اوپر سے تو یہ سیگے یہاں پہ برقرار ہیں، باقی ہم مٹا دیتے ہیں. بس الخطاب، الخطاب، الخطاب سے فعل ماضی کیسے بنائیں گے؟ الف لام کو گرائیں گے، یہ بیچ والے الف کو بھی گرائیں گے تو بن جائے گا خطابہ. خطابہ یعنی خطاب کیا، تقریر کی، خطاب کی، مجلس کی پڑھی، جس کو ہم مجلس کہتے ہیں، مجلس پڑھی. تو یہ دراصل خطاب ہے، خطاب کیا، الخطاب. صحیح. تو یہاں پہ خطاب ہے. ابھی آپ نے گردان کہی خطبہ خطبہ خطبو، خطبت خطبتا خطبنا، خطبتا خطبتما خطبتم، خطبتے خطبتما خطبتن. یعنی خطاب کیا اس ایک مرد نے، خطاب کیا ان 2 مردوں نے، خطاب کیا ان 3 مردوں نے یا سب مردوں نے، خطاب کیا اس ایک عورت نے، خطاب کیا ان 2 عورتوں نے، خطاب کیا ان سب عورتوں نے. اس طرح آپ نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے اس کا. الخطاب. اس کے بعد کیا تھا؟ الورود. الورود یعنی وارد ہونا، داخل ہونا. اس کا معنی بھی دخول کی طرح ہی ہے، داخل ہونا. الورد ورد وردو. اب یہ ورود کیوں کہا رہا ہوں؟ کیونکہ روایت میں آیا ہوا ہے. علماء بولتے ہیں مثلا یہ ورد یا وردت روایت وارد ہوئی ہے فلاں باب میں، فلاں چیز میں، اسی وجہ سے میں وردت پڑھا. الورود کے آپ پڑھتے وردت، کیونکہ الروایت مؤنث لفظ ہے، الروایت مؤنث لفظ ہے، تو اس لیے اس کا فعل کیا آتا ہے؟ وردت. یہ اسی سے لیا الورود. الخروج. خروج پڑھا تھا ہم نے، خرج الخروج. الخروج تو یہاں سے کیا ہے؟ خارج ہونا یا نکلنا. تو یہاں پہ اس کا کیا بنے گا؟ برد. اس کا کیا بنے گا؟ برد. اس کا کیا بنے گا؟ خرج. خرج خرجا خرجو. خرج خرجا خرجو. تو یہ اس کا علاوہ اور کون سا مصدر ہم پڑھے؟ اسم پڑھے تھے ہم. السمع. السمع. اس کا کیا ہوگا؟ یعنی سننا. سمع. اب سمع نہیں ہوگا، سمع نہیں، سمع. سمع. ہم نے کہا تھا کہ فاعل فعل کو ہم فتح دیں گے، عین کلمہ لام الفعل کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے. لیکن عین کلمے کو ہم کیا کریں گے؟ عین کلمے کو کیا کریں گے؟ عین کلمے کو ہم دیں گے کسرہ. عین کلمے کو ہم دیں گے کسرہ. کیوں؟ باب کے مطابق. یہاں پہ ہم فتح دیں گے کیونکہ باب اسی طرح ہے، اسی وجہ سے. تو سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا. السمع. صحیح. البصر. البصر. البصر یعنی دیکھنا. دیکھنا. بصر بصرا بصرو. یا اولی الابصار. اولی الابصار. ابصار یعنی آنکھوں والے. اے صاحب بصیرت، دھیان دیں، پڑھیں، غور و تفکر کریں. کتنے آج تو زیادہ الفاظ ہو گئے، یعنی مصدر زیادہ ہوگا. الخطاب، الورود، الخروج. الخطاب، الورود، الخروج، السمع، البصر. یہ آپ نے ان کی تمام کی گردانیں آپ نے رٹا لگانا ہے. بس خرج خرجا خرجو، سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا. البصر بصر بصرا بصرو بصرت بصرتا
بصر اس کا آپ نے بالکل رٹا لگانا ہے. یہ صرف ہے. صرف میں جب تک آپ رٹا نہیں لگائیں گے، جب تک آپ تمرین نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہونے والا. تمرین اس کی بہت ہی لازمی ہے. بغیر تمرین کے آپ بالکل آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے. صحیح. ایک اور مسئلہ یہاں پہ، ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ ضرب ایک فعل ہے، اس کا پھر کیا ہے؟ ہوا اس کا فاعل ہے. ہوا ضمیر، وہ تو ضمیر ہے. ضمیر کس کی جگہ پہ آتی ہے؟ اسم کی جگہ پہ آتی ہے. ضمیر آتی ہے اس کی اسم کی جگہ پہ. تو اب اسم لائیں خود کیسے آئے گا؟ ضرب زید. اب یہ ضرب ہو گیا فعل، صحیح، اور یہ اس کا ہو گیا کیا؟ فاعل. ترکیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ کے اسم ظاہر ہو، اسم آ جائے، چاہے ضمیر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ترکیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تجزیہ، یہ فعل اور فاعل مل کے کیا بنا؟ جملے فعلیہ. بھائی فعلیہ کیوں؟ کیونکہ شروع میں فعل ہے. شروع میں فعل ہے تو فعلیہ. ہاں یہ ہے کہ جب اسم ظاہر آ جائے تو وہاں فعل ایک ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے بتا دیا تھا کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، وہ تثنیہ جمع فاعل ہوتا ہے. اصل میں فاعل کی وجہ سے فعل تبدیل ہوتا ہے. ورنہ اگر فاعل اسم ظاہر آ جائے تو فعل وہی کا وہی ایک ہی رہے گا. مثلا ضرب الزیدان. زیدان تثنیہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. مثلا زید مفرد اسم میں، یہ تو فعل میں تھا. ضرب یہ فعل میں تھا. اب اسم میں کیسے واحد تثنیہ جمع ہوگا؟ زید مفرد، الزیدان تثنیہ، الزیدون جمع. یہ مفرد تثنیہ جمع. رجل رجلان، رجال جمع، رجلان تثنیہ، رجل جمع. اب یہاں پہ مثلا ضرب، میں کہتا ہوں 2 زیدوں نے مارا، یہاں پہ تو 1 زید نے مارا. اب 2 زیدوں نے مارا تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا ضربا الزیدان، نہیں، کیونکہ ضربا الف ہے ضمیر آتی ہے اسم کی جگہ پہ. اور جب خود اسم آ رہا ہے تو اب ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. تو لکھیں گے ضرب بالکل وہی ضرب رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. تثنیہ جمع جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. تو ضرب الزیدان، الزیدان، ضرب الزیدون، الزیدون، صحیح. ضرب الزیدون، ضرب الزیدان، ضرب الزیدان، اور 2 بار لکھ دیا میں نے. ضرب الزیدون. ابھی ضرب وہی ضرب ہی رہے گا. ترکیب بالکل سب کی یہی ترکیب ہے. فعل یہ فاعل، یہ فعل یہ فاعل، یہ فعل یہ فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملے فعلیہ. سوال یہ کہ یہ تو جملہ فعلیہ بن گیا. اب جملہ اسمیہ کیسے ہوتا ہے؟ اب جملہ اسمیہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہوا جملے اسمیہ فعلیہ، یہ ہوا جملے. اب جملہ اسمیہ کیا یہ کہ شروع میں اسم آنا چاہیے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا زیدن، شروع میں اسم. اب یہ تو ہم کہہ رہے تھے یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو شروع میں اسم آتا ہے اسے بولتے ہیں مبتدا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مبتدا. مبتدا کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ یہ پرسوں میں نے مکمل بتا دیا تھا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فعل مبتدا کے لیے فعل اور فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے، مثلا موصوف کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے. تو مبتدا کے لیے کیا بتایا تھا؟ مبتدا کے لیے خبر کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہی مبتدا آ گیا ابھی اس خبر کا ہونا ضروری ہے. خبر کون سی ہے؟ یہ زید ہو گیا خبر. یعنی میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ ھذا قلم، خبر دے رہا ہوں یہ ھذا قلم، میں اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، جس چیز کے ذریعے سے خبر دی جائے وہ خبر ہوتی ہے. تو مبتدا اور خبر مل کے بنا جملہ. اب سوال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ؟ کہتے ہیں یہ تو جملہ فعلیہ تھا کیونکہ شروع فعل تھا، اس کے شروع میں کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ جملہ اسمیہ.
صحیح. یہ جملے اسمیہ بن گیا. بس یہ مبتدا اور یہ خبر. ھذا کتابن. ھذا مبتدا، کتابن کیا ہے؟ خبر. مبتدا خبر مل کے جملے اسمیہ بن گیا. ابھی چند جملے میں آپ کو دیتا ہوں، فعل میں بھی دیتا ہوں اور اسم میں بھی دیتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی تجزیہ ترکیب کرتے ہیں. آپ نے جو مثالیں لیں گی، ایک ضربت ہندن. ہندن منصرف بھی کہتے ہیں، بعض غیر منصرف کہتے ہیں ہندن. تو ضربت ہندن. اب اس کا آپ نے تجزیہ ترکیب کرنا ہے. نمبر 2 کتبو. اس کا آپ نے تجزیہ ترکیب کرنا ہے. ورد وردت الآیت. اس کا آپ نے تجزیہ ترکیب کرنا ہے. وردت الآیت. ذهبنا. اس کا آپ نے تجزیہ ترکیب کرنا ہے. صحیح. 5 ھذا یعنی یہ. ھذا قلم. تجزیہ ترکیب کرنا ہے. ھذا رجل. رجل یعنی مرد. آپ نے اس کا تجزیہ ترکیب کرنا ہے. یہ 5-6 مثالیں، 6 مثالوں کے آپ نے تجزیہ بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ ترکیب بھی کرنی ہے. اب آتے ہیں اعداد پہ. ہم نے پڑھا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہم 10 تک ہم نے عدد پڑھا تھا. عدد کون سا؟ عدد اصلی فارسی. ابھی 11 کو کیا بولتے ہیں؟ 11 11 12 13 آپ نے 20 تک اگر آپ نے عدد یاد حفظ کر لیا 20 تک، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 100 تک ایک دم انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. 13 14 چھ جو ہم یوں چے، یہ جو چے لکھتے ہیں یہ چے فارسی یہ چے، لیکن ہم یہاں اس کو چے ہی پڑھتے ہیں، چھ یوں پڑھتے ہیں چھ. لیکن فارسی میں کیا ہے؟ لکھتے یوں ہیں پڑھتے یوں ہیں. یہ لکھتے ہیں پڑھتے یہ ہیں، یعنی 6 ہاں. یہ ہاں الگ ہوتی ہے. یاد رکھیں فارسی میں کوئی بھی حرف مرکب نہیں ہے. مثلا اردو میں کیا ہے؟ یہ 6 اردو میں، یہ گھے گھوڑا مثلا یہ گھے اس طرح مرکب ہے. اس طرح یہ پھے یہ مرکب ہے مطلب پھول. تو لیکن فارسی میں کوئی بھی عدد کوئی بھی یعنی کیا حرف کوئی بھی حرف مرکب نہیں ہے، بس ایک ہے. یہ جو ہے یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہے 6 کی وجہ سے چھ کی وجہ سے آئی ہے، نہیں، یہ الگ ہے. یعنی 6 ہاتھ 15 بھی بولتے ہیں، لیکن 15 فقط بولنے میں بولتے ہیں، لکھنے میں نہیں. 15 ہاں یہ لکھا یوں جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے؟ مثلا لکھا یوں جاتا ہے، پڑھا یوں جاتا ہے. پڑھا یوں جاتا ہے، لکھا یوں جاتا ہے. 15 16 17 18
یہ نیوزد اور یہ آ گیا بیسٹ اردو میں بولتے ہیں 20 آگے صرف تے بڑھانا ہے 20 وہاں پہ اردو بولتے ہیں 10 یہاں پہ بولتے ہیں 10 یہ اتنا ہی فرق ہے یہ آپ نے حفظ کرنا ہے اس کے بعد آتے ہیں ابھی اس کے بعد آتے ہیں عربی عدد پہ عربی عدد کیونکہ حفظ کرنا ضروری ہے ایک مناظر کے لیے کم سے کم عدد آنا چاہیے کہ کون سے عدد پہ کون سی چیز ہے مثلا کبھی کبھی وہ بول لیتے ہیں مثلا فلان نو مثلا الاتقان فی علوم القرآن میں جو تعریف قرآن کے بارے میں بحث آئی ہے وہ کون سی نو ہے تاس عشر اب بندہ بولتا بھائی تاس عشر نو میں یہ موجود ہے تو ہمیں کیا پتہ تاس عشر یہ کون سی نو ہے تو یہاں پہ عدد پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم پڑھ رہے ہیں کچھ ملاوٹ ہے بالکل مخلوط ہے بات یہ کہیں گے یہ کس عدد سے ٹوٹلی اس میں ملاوٹ ہے مخلوط ہے بھائی اول بات تو ایک وقت کم ہے دوسرا یہ اہل مطالعہ کے لیے تیسری بات یہ کہ یہ اہل مناظرہ کے لیے مناظرین کے لیے اور مناظرین کے لیے کون سی چیز ضروری ہے وہ میں نے نظر میں رکھ کے شروع کیا اس کام کو الاول الاحد الاثنان الاحد الاثنان جب واحد بولتے ہیں الواحد سے نہیں بولتے واحد نہیں بولتے الواحد اثنان الثلاثہ الاربعہ تو وہاں سے یوں بولتے ہیں واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ لکھتے یوں ہیں لیکن پڑھتے ہی بغیر اللہ کے ہی پڑھتے ہیں واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ الاربعہ الخمسہ الخمسہ الستہ الستۃ السبع السبعۃ سبعۃ الثمانیۃ الثمانیۃ التسعۃ بہت سارے احباب اس میں اشتباہ کرتے ہیں السبع التسع یہ الستہ دیکھیں ستہ تسع یہ تقریباً مشابہ ہیں ستہ اور تسع میں فرق رکھیں السبع اور تسع میں بھی فرق رکھیں العشرہ العشرہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 8 یہ 9 یہ 10 یہ 10 عدد ہے یہ عدد اصلی ہے ہم نے بتایا تھا کہ عدد اصلی کیا ہوتا ہے اور عدد ترتیبی کیا ہوتا ہے یہ عدد اصلی ہے اور ترتیب انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے ترتیب بولتے ہیں مثلا الاول الثانی الثالث الرابع الخامس یعنی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یہ ترتیبی ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ کیا ہوتا ہے اصلی عدد ہوتا ہے تو یہ عدد آپ نے حفظ کرنے بالکل رٹا لگا کہ آپ نے حفظ کرنا ہے یہ بھی رٹا لگا کہ آپ نے حفظ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ترتیب آپ نے کرنی ہے اور باقی 6 سیگے جو تھے 6 اس کے علاوہ یعنی ٹوٹل 12 سیگے آپ نے تقریباً 5 کے علاوہ کتنے مصدر ہم نے دیے تھے کوئی 6 مصدر یعنی 11 مصدر 4 مصدر بلکہ میرے خیال دیے تو 4 اور 5 9 مصدر آپ نے کیا کرنا 9 مصادر میں سے آپ نے باقاعدہ جو ترکیب یعنی گردان کرنی ہے ذرا بذرا کے مطابق بالکل یعنی 12 سیگے آپ نے بالکل اسے حفظ کرنے ہیں تو ابھی آگے پڑھتے ہیں عبارت میں کیونکہ عبارت کوئی نیا لفظ کچھ بھی نہیں ملا بس وہی عین بین وہی الفاظ ہیں آگے بولتے ہیں وآن شش کے مخاطب را بود وہ 6 جو مخاطب کے لیے ہوتے ہیں سے مذکر را بود 3 مذکر کے ہوتے ہیں و سے مؤنث را اور 3 مؤنث کے لیے آن سے کے مذکر را بود وہ 3 جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں اب یہ آگے جو یہ 2 نقطے ہیں اس کا مطلب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ضربت ضربتما ضربتم و آن سے کے مؤنث را بود وہ 3 جو مؤنث کے لیے ہوتے ہیں وہ ضربت ضربتما ضربتم و آن 2 کے حکایت نفس متکلم را بود وہ 2 جو حکایت نفس متکلم کے لیے ہوتے ہیں یعنی آپ بولیں گے متکلم کے لیے بس وہ حکایت نفس متکلم پورا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی متکلم
وہ دو جو متکلم کے لیے ہوتے ہیں وہ ضربتو ضربنا، یہ ضربتو اور ضربنا انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. آج گویا کہ ضربتن تک ہے ہمارا درس، لیکن کیونکہ عبارت مکمل ہو جائے میں نے مکمل پڑھ لیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اور محنت کرنی ہے، آپ نے زحمت کرنی ہے، بالکل اس کو حفظ کرنا ہے. بس یہ شروع میں مشکل ہے، پھر آگے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ ٹوٹل میرے خیال میں آپ 7 درس میں یہ ٹوٹل پڑھ لیں گے. باقی جو 7 درس ہوں گے اس میں ہم زیادہ تر تمرین کریں گے، ترکیب میں، گردان میں، اور زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائیں گے. اور حدیثیں جو مناظر میں استعمال ہوتی ہیں، جو آیتیں مناظر میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو لے کے آئیں گے، ان کا ترجمہ بھی کریں گے، ان کا ترکیب بھی کریں گے. ان کے اندر جو صرف استعمال ہوا ہے وہ صرف کو بھی ہم انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے. وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.